جب ملے مٹی کے ذرے اینٹ بن جاتے ہیں وہ اینٹ جب اینٹوں سے مل جائے بنے دیوار وہ جب دیواریں ایک دو جیسے ملے بنتا ہے گھر جب دیواریں ایک دو جیسے ملے بنتا ہے گھر الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، پروگرام خوشگوار پریوار میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ الحمدللہ عز و جل آج ایک اہم ٹاپک کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہیں۔ انشاء اللہ تبارک و تعالی آج کے اس ایپیسوڈ میں بھی ہم بہت سی باتوں پر اور خاص ایک ٹاپک پر ڈسکس کریں گے۔ آئیے اپنی ڈسکشن کو آگے بڑھانے سے پہلے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود پاک کے نذرانے نچھاور کرنے کی فضیلت کی طرف بڑھتے ہیں۔ اللہ پاک کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے کتاب میں مجھ پر درود پاک لکھا تو جب تک میرا نام اس میں رہے گا فرشتے اس کے لیے استغفار کرتے رہیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، آج کے ہمارے اس ایپیسوڈ کا ٹاپک ہے خوشگوار پریوار سے ریلیٹڈ خواتین کے مسائل۔ ہاں، اگر گھر کے اندر خواتین میں مسائل چلتے رہیں گے اور وہ سالو ہی نہ ہوں تو ایک گھرانہ خوشگوار کبھی نہیں ہو سکتا، آپس کی رنجشیں بڑھتی چلی جاتی ہیں۔ تو خواتین کے جو اپنے مسائل ہیں اور ان کے اوپر جو پرابلمس آ رہی ہوتی ہیں، اس پر بھی غور کرنا ضروری ہے۔ خاص آج کا ایپیسوڈ تو یہ خواتین کے مسائل کے لیے ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورت کو جو مقام و مرتبہ عطا فرمایا ہے، یہ اپنی مثال آپ ہے۔ یعنی کہ جو مقام و مرتبہ اللہ پاک نے عورت کو دیا ہے وہ مرد کو نہیں، مرد کا جو ایک مقام ہے وہ عورت کے لیے نہیں، یعنی دونوں کے لیے الگ الگ مقام اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ طے کیے ہیں۔ یعنی باپ کی فضیلت ماں کو نہیں حاصل ہو سکتی، ماں کی فضیلت باپ کو نہیں حاصل ہو سکتی، دونوں کی ایک اپنی اپنی ویلیو ہے۔ لیکن آج ہم یہاں بات کر رہے ہیں خاص جو ہے نا خواتین کے مسائل پر۔ تو اب خواتین کو سب سے پہلے تو جو ہے نا یہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو کیا مقام و مرتبہ عطا فرمایا ہے۔ جب آپ پیدا ہوئی تو آپ بیٹی کی صورت میں جو ہے نا کسی کے گھر میں آئی، کسی کے گھر میں پیدا ہوئی، تو بیٹی کی صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو یہ فضیلت عطا فرمائی اور یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جس کے یہاں 3 بیٹیاں ہوں اور ان اپنی بیٹیوں کی وہ اچھے انداز پر تربیت کرے یہاں تک کہ وہ خود کفیل ہو جائیں، یعنی اپنے سسرال چلی جائیں اور پھر اپنے گھر کی ایک ذمہ دارہ بن جائیں، تو ایسے باپ کے لیے پیارے آقا نے ارشاد فرمایا کہ اللہ پاک ایسے باپ کو جنت عطا فرمائے گا۔ صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کی کہ حضور جس کی 2 بیٹیاں ہوں اس کے لیے کیا؟ تو نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے مزید کرم فرمایا، ارشاد فرمایا کہ 2 والے کو بھی اللہ جنت عطا فرمائے گا۔ پھر کسی نے عرض کی کہ حضور جس کی 1 بیٹی ہو اس کے لیے؟ تو اللہ کے محبوب نے مزید رحمت فرمائی، کرم فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ 1 کے لیے بھی اللہ پاک جنت عطا فرمائے گا۔ اسی طرح کا تذکرہ بہن کے بارے میں بھی ملتا ہے احادیث مبارکہ کے اندر۔ روایتوں میں یہ ارشاد فرمایا گیا کہ جس کی بہنیں ہوں اور اگر وہ ان کی اچھے انداز پر کفالت کریں اور ان کی ضرورتوں کو پورا کریں یہاں تک کہ وہ خود کفیل ہو جائیں، اپنے پیروں پر کھڑی ہو جائیں، یعنی کہ اپنے سسرال پہنچ جائیں، اپنے گھر کی ذمہ دارہ ہو جائیں، تو ایسے بھائی کے لیے فرمایا گیا کہ وہ بہنیں قیامت کے دن جہنم کی آگ سے اپنے بھائیوں کے لیے آڑ بن جائیں گی، روک بن جائیں گی۔ اب آپ اپنے مقام پر غور کریں کہ آپ بیٹی کی صورت میں آئے،
آپ آتے ہی جو ہے نا کسی کی ہو سکتا ہے بہن بھی بن گئے ہوں۔ مزید یہ ہے کہ جب آگے بڑھ کر اور بات اگر کی جائے تو نکاح کر کے جب آپ کسی کے گھر پہنچ گئی، سسرال چلی گئی، تو اب اس نوجوان کو جو ہے نا یہ بتایا گیا کہ ایک نوجوان لڑکا جب نکاح کرتا ہے تو نکاح کے بارے میں ارشاد فرمایا گیا، پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ نکاح جو ہے نا یہ آدھا دین ہے، کہ بندے کا جو ہے نا آدھا دین محفوظ ہو جاتا ہے، وہ برائیوں سے بچ رہا ہوتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے ذریعے سے اس مرد کو بہت سی برائیوں سے بچا لیتا ہے اور وہ بچنے میں کامیاب ہوتا ہے۔ یہ آپ کا مقام ہے۔ پھر اس کے علاوہ اگلی بات اگر کی جائے تو کچھ عرصے کے بعد پھر آگے چل کر جب آپ ماں بن جائیں تو پھر ماں کی تو بڑی ہی پیاری پیاری فضیلتیں ہیں، یہاں تک کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ماں کے قدموں کے نیچے جنت کو رکھ دیا ہے، یعنی ماں کے قدموں تلے جنت آ چکی، جنت آ گئی۔ تو ماں کا اتنا جو ہے نا یہ بلند درجہ ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے نسل انسانی کے لیے اور اس کے علاوہ بھی دیگر مخلوق کے اندر بھی اگر آپ دیکھیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نسل انسانی کے لیے بھی اور دیگر مخلوق میں بھی ایسا ہی ہے کہ نسل جو ہے نا بڑھتی ہے تو وہ ماں کے ذریعے سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماں کو یہ مقام عطا کیا ہے کہ وہ نسل انسانی کے فروغ کو جو ہے نا وہ آگے لے کر چل رہی ہوتی ہے، اس کی نشو و نما کا اللہ پاک نے ماں کو ذمہ دار بنایا ہے، اور ماں کا درجہ دے کر اس کی عزت اور عظمت کو کئی گنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑھا دیا ہے۔ ایک ماں 9 ماہ مشقت اٹھا کر اپنی اولاد کی اپنے شکم میں پرورش کرتی ہے اور اپنے خون سے اسے سینچ کر ایک نئی نسل کی آبیاری کرتی ہے۔ اور رہی بات بچے کی پیدائش کے بعد کہ 2 سال تک ماں کا اپنی اولاد کو دودھ پلانا، یہ ایک بہت بڑی بات ہے۔ جی ہاں، اس سے شاید ہی کوئی اور بڑی بات ہو کہ ایک تو 9 ماہ تک اپنے جسم کے اندر رکھ کر، اپنے شکم میں رکھ کر اپنے خون سے جو ہے نا اپنی اولاد کی پرورش کرنا، اور اسی طرح پیدائش کے بعد 2 سال تک اپنی اولاد کو دودھ پلا کر اس کی پرورش کرنا، یعنی دودھ کے بننے کا اگر ایک سائنٹیفک آپ ریسرچ اگر دیکھیں، جو انسان کے یعنی ماں کے جسم کے اندر دودھ پیدا ہوتا ہے تو پھر وہ بھی جو ہے نا یوں سمجھ لیں کہ کئی خون کے قطرات مل کر کے پھر وہ ایک قطرہ دودھ کی طرف جو ہے نا وہ ڈائیورٹ ہوتا ہے، یعنی ایک قدرت کا یہ نظام ہے اور انسان کی باڈی کا ایک فزیکل یہ نیچرل سسٹم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دولت ماں کو عطا فرمائی ہے، یعنی ماں اپنے شکم میں رکھ کر کے بھی جو ہے نا اپنے خون سے اپنی اولاد کی پرورش کر رہی ہے، اور دودھ پلا کر کے بھی جو ہے نا اپنے خون ہی سے وہ اپنی اولاد کی آبیاری کے لیے اور اس کی نشو و نما کے لیے یہ جد و جہد کر رہی ہے، اور یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ اس کے علاوہ مزید آگے بڑھیں تو بچے کی نگہداشت یعنی اس کی تربیت، اس کی پرورش میں ایوری ٹائم ہمتن مصروف رہنا، پھر ساری عمر بچوں کی فکر میں گزار دینا، یہ ایک ایسا کام ہے جو ماں جیسی ہی ہستی کر سکتی ہے۔ اس کے علاوہ اور کسی کے بس کی یہ بات نہیں ہے۔ پیدائش کے دوران عورت کو صحت کے کئی مسائل درپیش ہوتے ہیں، اور بہت سی عورتیں علاج کی ناکافی سہولیات کی وجہ سے اس دوران انتقال بھی کر جاتی ہیں، اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھتی ہیں۔ تو ماں کا جو ہے نا اسٹرگل کرنا، ماں کی جد و جہد، یہ ماں ہی کے ساتھ خاص ہے، یہ کسی اور کے بس کی بات نہیں ہے، اور کوئی ایسا کام کر ہی نہیں سکتا جو کام ماں کر سکتی ہے۔ تو سب سے پہلے تو نا آپ اپنے مسائل پر غور کرتے ہوئے اس بات پر جو ہے نا آپ ذہن لے کر آئیے اپنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو جو ہے نا کتنا بڑا اور بلند مقام عطا کیا ہے، یعنی نسل انسانی کی آبیاری کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر آپ کا سلیکشن کیا ہے نا تو یہ رب کی قدرت نے آپ کا سلیکشن کیا ہے، رب تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اپنے کرم سے یہ مقام و مرتبہ عطا فرمایا ہے۔ تو آپ کو جو ہے نا پھر احساس کمتری کا شکار ہونا، ڈپریشن میں چلا جانا، یا پھر اس طرح کے مسائل میں الجھ کے رہ جانا اور اپنی زندگی سے مایوس ہو جانا، یہ کام نہیں کرنے چاہیے، کیونکہ ماں اگر صحت مند ہو، ماں خوشحال ہو
اور گھر کے اندر رہنے والی عورت، گھر کے اندر رہنے والی خاتون اگر یہ اچھے انداز پر خوشگوار زندگی گزار سکتی ہے، یعنی کہ خوشگوار انداز میں اگر زندگی گزار رہی ہو تو سارا گھرانہ جو ہے نا ایک خوشگوار بن سکتا ہے۔ اور اگر آپ ڈپریشن میں چلی جائیں، آپ احساس کمتری میں چلی جائیں، آپ جو ہے نا وہ چڑچڑے پن کا شکار ہو جائیں، آپ بات بات پر جو ہے نا غصہ کرنے والی بن جائیں، آپ بات بات پر جو ہے نا ناراض ہونے والی اگر بن جائیں، تو آپ کا گھرانہ کبھی بھی خوشگوار نہیں ہو سکتا۔ آگے چل کر آپ کی فیملی جو ہے نا یہ بڑی مشکلات کا سامنا کر سکتی ہے، اور پھر نا اتفاقیاں بڑھ جاتی ہیں، آپس میں رشتہ داریاں ختم ہو جاتی ہیں، پھر نفرتیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ تو گھر کا نظام جو ہے نا سنبھالنے کا یہ عورت کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ عموماً مرد گھر کے باہر ہوتا ہے کہ جس کو اپنے گھر کی ضرورتوں کے لیے کمانے کے لیے باہر نکلنا ہوتا ہے، وہ فائنینشیل باتوں کو پوری کر رہا ہوتا ہے، فائنینس کو وہ مضبوط کر رہا ہوتا ہے۔ تو عورت کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے گھر کے نظام کو سنبھالنے کی جو ہے نا اچھے انداز میں کوشش کرے۔ آج جو یہ ہمارا ٹاپک ہے کہ خواتین کے مسائل، تو اب یہ چند ایک چیدہ باتیں میں نے آپ کے سامنے عرض کی ہیں، لہٰذا اب ایک اور بات کی طرف میں آ رہا ہوں۔ جیسے میں نے ایک جملہ جو ہے نا آپ کے سامنے عرض کیا، اور وہ یہ ہے کہ احساس کمتری۔ آپ دیکھیں کہ خواتین کے اندر جو ہے نا یہ بڑا مسئلہ ہے، وہ بہت جلد احساس کمتری کا شکار ہو جاتی ہیں۔ ہاں، یعنی ایموشنز شاید مرد کے مقابلے میں ان کے اندر زیادہ ہوتی ہیں، تو اس وجہ سے وہ احساس کمتری میں بھی بہت جلدی پہنچ جاتی ہے۔ احساس کمتری کہتے کسے ہیں؟ تو احساس کمتری کی ایک سمپل ڈیفینیشن آپ یہ سمجھ لیجئے گا کہ اپنے آپ کو کمتر اور کسی اور کو برتر سمجھ لینا، یہ احساس کمتری ہے۔ اب احساس کمتری کا مرض جو ہے نا عموماً کسی کام میں ناکامی کے باعث پیدا ہوتا ہے، یا اپنے سے کسی برتر کی طرف دیکھنے سے، چاہے وہ برتری دینی اعتبار سے ہو یا دنیاوی ہو۔ اب یہاں پر میں کچھ ایگزامپلس اگر آپ کو دوں کہ دینی اعتبار سے اور دنیاوی اعتبار سے، کہ دنیاوی اعتبار سے عموماً جو ہے نا ہماری سوسائٹی کے اندر کیا ہوتا ہے کہ آپ نکاح کر کے جو ہے نا اپنے سسرال چلی گئی۔ اب ایسی فیملی کے اندر آپ گئی ہیں کہ ہر فیملی میں نا فائنینشیل کرائسس پلس مائنس 19-20 یہ سب ہو رہا ہوتا ہے۔ اب ایسی سچویشن میں آپ کو چاہیے کہ احساس کمتری کا شکار ہونے کے بجائے آپ اپنے شوہر کا ساتھ دیں، اپنے سسرال والوں کا ساتھ دیں، اور ان کی ہمت بڑھانے کی کوشش کریں، نہ کہ جو ہے نا آپ چڑچڑے پن کا شکار ہو جائیں۔ اور مثال میں آپ کو یہ دے رہا تھا کہ اگر کبھی اس طرح کی کوئی کنڈیشن آ جاتی ہے تو ہم فوراً جو ہے نا اپنی بہن کے سسرال کی طرف دیکھتے ہیں، یا کسی اور کے سسرال کی طرف دیکھتے ہیں، اور اپنے شوہر کو روزانہ اٹھتے بیٹھتے کھاتے پیتے چلتے پھرتے اگر آپ تانے دیتے رہیں گے، دیکھو فلاں کا بیٹا، اس کو جو ہے نا اس کے والد نے یہ لا کر دیا ہے، ان کے بچے فلاں اسکول میں پڑھ رہے ہیں، ان کے گھر میں جو ہے نا یہ چیز آ گئی ہے۔ آپ کو پتہ ہے آج گفٹ میں جو ہے نا میری بہن کے شوہر نے گولڈ کا کوئی زیور دیا ہے، آپ نے تو آج تک دیا ہی نہیں۔ ٹھیک ہے، اس طرح کی بہت سی باتیں جو ہے نا یہ ہو رہی ہوتی ہیں، کبھی پڑوسیوں کو دیکھ کر، تو کبھی رشتہ داروں کو دیکھ کر، تو کبھی اپنی دیگر ان بہنوں کو دیکھ کر کہ جو اپنے اپنے سسرال میں اپنی لائف کو گزار رہی ہیں۔ تو اب یہاں پر جو ہے نا آپ غور کر لیں کہ آپ احساس کمتری کا شکار ہو رہی ہیں، کیونکہ آپ کو یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو میرا مقدر لکھا ہے نا، میرے مقدر میں جتنا ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اتنا عطا کرے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ پر تو اتنا اعتماد بندے کو رکھنا چاہیے، اور یہ اس کے ایمان کا تقاضا ہے کہ میرے رب نے میرے لیے جو مقدر کیا ہے وہ میرے حق میں بہتر ہے۔ میں زیادتی کی تمنا رکھتا ہوں یا زیادتی کی تمنا رکھتی ہوں، اسلامی بہنیں یہ غور کریں۔ تو یہاں پر جو ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مقدر کیا ہے اس پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے۔ جب ملنا ہے تو انشاءاللہ مل ہی جائے گا، اور اگر مقدر نہیں ہے تو نہیں ملے گا۔ رب کی رضا پر ہمیشہ آپ راضی رہیں، کیونکہ میں آپ کو اگر ایک اور مثال دوں کہ دولت کا بڑھ جانا، نعمتوں کا بڑھ جانا انسان کو ہلاکت کی طرف لے کر جاتا ہے۔ جی ہاں، بہت زیادہ احتمال ہے کہ دولت مند آدمی جب بن جاتا ہے نا تو اس کے ساتھ بہت سے خطرات ہوتے ہیں۔ آپ دیکھیے، میں آپ کو بہت سی ایگزامپلس دے سکتا ہوں۔
اس وقت اس دور کے اندر بھی، پچھلے دور میں بھی آپ دیکھیے کہ کبھی کسی غریب آدمی کو کڈنیپ ہوتا ہوا دیکھا آپ نے؟ کبھی دیکھا بھی نہیں ہوگا، کبھی سنا بھی نہیں ہوگا. اب ویسے تو دیکھا میں نے بھی نہیں ہے، لیکن یہ معاشرے کے اندر ہو ہی رہا ہوتا ہے. لوگ بڑے بڑے کروڑ پتی لوگوں کو، ان کے بچوں کو کڈنیپ کرتے ہیں. تو آپ کو پیسہ چاہیے یا آپ کی اولاد چاہیے؟ آپ کو جان پیاری ہے یا پیسہ پیارا ہے؟ آپ کو صحت پیاری ہے یا دولت پیاری ہے؟ اب یہ آپ فیصلہ کر لیں. تو پھر آپ احساس کمتری میں کیوں جا رہی ہے؟ پھر اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے قارون، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کا شخص ہے، کبھی کبھی نا دولت کی بات آتی ہے تو لوگ قارون کا نام لیتے ہیں کہ اللہ نے اسے بہت دولت عطا کی تھی، لیکن اس کی دولت کا اسے فائدہ کیا ہوا؟ قارون کے بارے میں ارشاد فرمایا گیا کہ قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کا رشتہ دار تھا. اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام پر جو کتاب نازل کی، توریت شریف، اس کا دنیا کا ایک بہت بڑا عالم تھا اور بڑا عبادت گزار تھا. لیکن اللہ پاک نے جب اسے دولت دے کر آزمایا اور اس آزمائش میں مبتلا کیا تو اینڈ آف دا ڈے رزلٹ اس کا یہ آیا کہ قارون کفر میں مبتلا ہو گیا، یعنی بے ایمان ہو گیا. قارون بے ایمان ہو گیا، اللہ پاک کے حکم کا انکار کر بیٹھا، نہ ماننے کی ضد پر اڑا رہا، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے ایمانی ہی کی حالت میں اسے زمین کے اندر زندہ دھسا دیا. اور جیسے قارون زمین میں دھسا، اس کے اوپر جو ہے نا اس کے سارے خزانے کو بھی زمین میں دھسا دیا گیا. تو دولت کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ یہ ایمان کے چھن جانے کا بھی سبب بنتی ہے. دولت جب آتی ہے تو پھر گناہوں کے بہت سارے دروازے بھی یہ کھول دیتی ہے. غریب آدمی ہوتا ہے تو اتنے گناہ نہیں کرتا جو دولت کے ذریعے سے ہو سکتے ہیں، یعنی کہ عیش و عشرت ہے، ناچنا گانا ہے، بینڈ باجا ہے. یہ نا اس طرح کی معاشرے کے اندر، ہماری سوسائٹی میں بہت ساری برائیاں ہم دیکھتے ہیں کہ دولت مند کتنے گناہ کرتے ہیں، لیکن ایک غریب آدمی جو ہے نا اتنا گناہ نہیں کرتا. تو میں نے یہ چند ایک ایگزامپل آپ کے سامنے یہ دی ہیں کہ اگر آپ احساس کمتری کا شکار اس وجہ سے ہو رہی ہے کہ آپ کو کوئی نعمت نہیں مل رہی اور آپ کی فیملی، آپ کے خاندان کے دوسرے لوگوں کو نعمت مل رہی ہے، آپ کے بہنوں کو مل رہی ہے، آپ کے بہنوں کے بچوں کے پاس کچھ آ رہا ہے، کبھی کسی کے پاس کچھ آ رہا ہے، اور آپ کو یہ لگتا ہے کہ بھائی میرا شوہر تو ناکارہ اور نکما ہے، کچھ لے کر ہی نہیں آ رہا، تو یہ آپ کی غلطی ہے. آپ کو اپنے شوہر کے بارے میں ایسا نہیں سوچنا چاہیے. اور دوسرا یہ ہے کہ ایسے مشکل وقت میں کہ جب آپ کے شوہر کا کام نہیں چل رہا ہو، یا اس کی جاب کی پرابلم آ گئی ہے، یا اس کے علاوہ فائنینشیل کرائسس سامنے ہے، تو اپنے شوہر کا جو ہے نا آپ کو ساتھ دینے کی کوشش کرنی چاہیے، نہ کہ اس کو تانے دیے جائیں. تو اگلی بات یہ ہے کہ احساس کمتری سے اپنے آپ کو بچائیں. اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی ہے کہ جب آپ کے سامنے جو ہے نا دینی اور دنیاوی دو باتیں ہیں، کہ احساس کمتری کا اگر آپ شکار ہو رہی ہیں اور ان وجوہات کی وجہ سے ہو رہی ہیں کہ اپنے کو کمتر اور کسی کو آپ برتر سمجھ رہی ہیں کہ یہ مجھ سے اونچے ہیں، مجھ سے زیادہ ہیں، تو اب یہاں پر جو ہے نا اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ہماری کیا تربیت فرمائی، توجہ کے ساتھ سنیے. شاہ موجودات، فخر موجودات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ دو خصلتیں ایسی ہیں کہ جس میں یہ ہوں گی اللہ پاک اسے اپنے نزدیک شاکر و صابر لکھ دے گا. اپنے نزدیک شاکر و صابر لکھ دے گا. ان میں سے ایک یہ ہے کہ وہ دین کے معاملے میں، یعنی علم و عمل کے معاملے میں اپنے سے برتر یعنی اوپر والے کی طرف نظر کرے. اگر آپ کے پاس علم دین نہیں ہے تو آپ ان خواتین کو دیکھیں جو عالمہ بن چکی ہیں، ان خواتین کو آپ دیکھیں کہ جو حافظہ بن چکی ہیں، ان خواتین کو آپ دیکھیں جو 5 وقتہ نماز کی پابند ہے، ان خواتین کو دیکھیں جو رمضان کے فرض روزے رکھنے کے ساتھ ساتھ الگ الگ مہینوں میں نفل روزے بھی رکھتی ہیں، خوب ذکر و اذکار کرتی ہیں، خوب درود و سلام پڑھتی ہیں. تو علم کے اور عمل کے معاملے میں حدیث پاک میں یہ ترغیب دلائی گئی کہ اپنے سے برتر کو دیکھیں تاکہ اسے دیکھ کر ہمیں علم دین سیکھنے کا اور پھر عمل کرنے کا ہمارے دل میں جذبہ پیدا ہو اور ہم رب کی خوب عبادت کرنے اور اس کو راضی کرنے والے کام کرنے میں کامیاب ہو سکیں. تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ علم و عمل میں اپنے سے برتر کی طرف نظر کرے تو اس کی پیروی کرے، جبکہ دوسری یہ ہے کہ دنیا کے معاملے میں اپنے سے کمتر یعنی نیچے والے کی طرف دیکھے.
اب جو مثالیں میں نے کچھ دیر پہلے آپ کے سامنے پیش کی کہ اب آپ جو ہے نا اپنی بہن کا گھر دیکھ رہے ہیں، ان کے بچوں کے معاملات دیکھ رہے ہیں، تو کبھی نہ اپنے محلے کے اندر، اپنے شہر میں ان لوگوں کا بھی حال معلوم کر لیا کریں کہ آپ کے شوہر نے آپ کو کرائے کے گھر میں رکھا ہے، لیکن کچھ تو ایسے ہیں جو فٹ پاتھ پہ ہیں، جھوپڑیوں میں ہیں، ہاں ان کو رات میں جو ہے نا سونے کے لیے کوئی سائبان نہیں ہے ان کے پاس۔ آج بھی دنیا کے اندر ایک سروے کے مطابق اگر دیکھا جائے تو کم و بیش 800 کروڑ انسان دنیا میں بستے ہیں، اور روزانہ لاکھوں افراد ایسے ہیں کہ جن کو رات کا کھانا نصیب نہیں ہوتا اور ان کی رات بھوکے سونے میں گزر جاتی ہے۔ آپ کے ساتھ تو ایسا نہیں ہے۔ اللہ کا شکر ادا کریں یہاں پر کہ اگر آپ کے شوہر نے آپ کو کرائے کے گھر میں رکھا ہے، اللہ کا شکر ادا کریں کہ میں جھونپڑی میں نہیں ہوں۔ اگر آپ جھونپڑی میں ہیں تو اللہ کا شکر ادا کریں کہ میں فٹ پاتھ پہ نہیں ہوں، میرے بچے فٹ پاتھ پر نہیں ہیں۔ تو اپنے سے نیچے والے کو دیکھیں۔ اسی طرح اللہ نے آپ کو صحت دی ہے، لیکن بہت سے دولت مند بھی ایسے ہوں گے کہ جو بیمار ہیں، آپ میٹھا کھا سکتے ہو۔ بہت سے دولت مند ایسی خواتین ہوں گی کہ جن کو شوگر ہو گیا، وہ میٹھا نہیں کھا سکتی، ہاں بلڈ پریشر ان کا زیادہ ہے، ان کی آنکھیں کمزور ہو گئی ہیں، ان کے کان کمزور ہو گئے ہیں، وہ کوئی ایسی ہوں گی کہ جو پیرالائزڈ ہو گئی ہیں، اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری بیماریوں میں مبتلا ہو گئی، لیکن آپ کو اللہ نے صحت عطا کی ہے نا، اللہ کا شکر ادا کریں۔ اور ایسے لوگوں کی طرف دیکھیں کہ جو ڈسیبل ہو گئے ہیں یا پھر آپ سے دنیاوی اعتبار سے جو ہے نا بالکل نیچے ہیں، تو اس سے جو ہے نا دل میں کیا ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کا ایک جذبہ پیدا ہوگا۔ اور حدیث پاک میں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ دنیا کے معاملے میں اپنے سے کمتر یعنی نیچے والے کی طرف دیکھے تو اللہ کی حمد کرے، اللہ کا شکر ادا کرے کہ میرے رب نے مجھے بہت سی نعمتیں نوازی ہیں، پھر اللہ اسے شاکر و صابر لکھے گا۔ اور جو دین میں اپنے سے کمتر کو دیکھے، ہاں اب یہ بھی ہوتا ہے نا، وہ نماز نہیں پڑھتا پھر بھی اس کو مل رہا ہے، وہ گناہ کرتے ہیں پھر بھی ان کو مل رہا ہے، ہم جو ہے نا اتنا کرتے ہیں ہمیں تو کچھ بھی نہیں مل رہا، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دیتا ہی نہیں۔ تو اگر اس طرح کے شکوے والے اگر آپ الفاظ نکالیں گے تو یہ مناسب نہیں ہے۔ آقا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو اپنے دین میں اپنے سے کمتر کو دیکھے اور اپنی دنیا میں اپنے سے برتر کو دیکھے تو وہ فوت شدہ دنیا پر غم کرے، اللہ پاک اسے نہ شاکر لکھے گا اور نہ صابر لکھے گا۔ تو سب سے پہلے اپنے اندر سے احساس کمتری کو دور کرنے کی کوشش کیجیے۔ یہ ایک بہت بڑا خواتین کے اندر مسئلہ ہوتا ہے کہ احساس کمتری کی مختلف قسمیں ہوتی ہیں، کبھی زندگی کی آسائشوں کو لے کر جس کی مثالیں میں نے آپ کو دی، تو کبھی جو ہے نا وہ اپنی شکل و صورت کو، اس کے کمپلیکس کو لے کر یہ بڑی پریشان ہوتی ہیں کہ میں کیا کروں، فلاں تو بڑی خوبصورت، مجھ سے زیادہ خوبصورت نظر آتی ہے، فلاں کے پاس یہ، فلاں کے پاس یہ۔ تو اس طرح کی چیزوں میں جو ہے نا آپ نہ پڑیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کی اس آیت کو جو ہے نا آپ یاد رکھیے گا۔ اللہ پاک نے انسان کے بارے میں، ہم سب کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا ہے؟ رب قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، پارہ 30 سورہ 3 کی آیت نمبر 4 میں، لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ۔ ترجمہ کنز العرفان، بے شک یقیناً ہم نے آدمی کو سب سے اچھی صورت میں پیدا کیا۔ جب آپ کا رب یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ ہم نے تمہیں اچھی شکل و صورت میں پیدا کیا ہے، تو آپ اپنے کمپلیکس کو لے کر کیوں پریشان ہو؟ دوسروں کو دیکھ کر کیوں پریشان ہو؟ اور اپنے آپ کو یہ کیوں سمجھ رہے ہو کہ میں بدصورت ہوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو ایک حسین سانچے میں ڈھال کر پیدا کیا ہے۔ دیگر جانوروں کی طرح اس نے جو ہے نا انسان کو پیدا نہیں کیا جیسے جانور جھک کر چلتے ہیں، ہمیں جو ہے نا جھکا ہوا نہیں بنایا گیا کہ ہماری پیٹھ سیدھی ہے اور ہم جو ہے نا بالکل کھڑے ہو کر اپنے قدموں پر چل رہے ہوتے ہیں۔ اسی طرح دیگر جو ہے نا وہ جانوروں کی طرح یا دیگر مخلوقات کی طرح ڈائریکٹلی ہم منہ سے نہیں کھاتے، بلکہ کھانے کے لیے ہم اپنے ہاتھوں کا استعمال کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سی چیزیں اللہ پاک نے ہمیں عطا فرمائی۔ جانوروں کے پاس، پرندوں کے پاس وہ عقل، وہ علم، وہ فہم، وہ فراست نہیں ہے جو آپ کے پاس ہے۔ اللہ پاک نے جو آپ کو عطا کیا ہے اس پر راضی رہیے اور اپنی زندگی کو خوشگوار بنائیے۔ اسی طرح سے خواتین کے مسائل میں ایک اور مسئلہ بڑا درپیش ہوتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ یہ ڈپریشن میں بڑا جلدی چلی جاتی ہیں۔ ڈپریشن کا ایک بڑا مرض ہے، اور ڈپریشن جو ہے نا صرف ایک شارٹ پیریڈ کے لیے، ایک مختصر سے وقت کے لیے نہیں ہوتا۔ اس دوران اگر آپ دیکھیں گے نا
تو آپ کسی چیز کے بارے میں اداس یا مایوس محسوس کرتے ہیں یا آپ کا موڈ خراب رہتا ہے اور بڑا سنگین رہتا ہے، جو یہ دونوں کی زندگی میں ہوتا ہے، یہ صرف عورتوں کے لیے ہی خاص نہیں ہے، خواتین کے ساتھ ہی یہ مخصوص نہیں ہے، بلکہ مرد میں بھی جو ہے نا ڈپریشن کا مرض آ سکتا ہے، اور خواتین میں مردوں کے مقابلے میں یہ ڈبل ہوتا ہے کہ اس کا ریشو اگر آپ دیکھیں گے نا تو یہ ڈبل آپ کے اوپر یوں ان معنوں میں اس طرح سے ہے کہ اگر ایک مرد ڈپریشن کا شکار ہے تو پھر اس کے مقابلے میں 2 عورتیں ڈپریشن کا شکار ہو جاتی ہیں۔ لہٰذا اپنے آپ کو بھی جو ہے نا ڈپریشن کے اس مرض سے بچانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اگرچہ ڈپریشن کسی کو بھی ہو سکتا ہے، لیکن خواتین کا جو یہ معاملہ میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ ان کے اندر ڈبل یہ کوانٹٹی ہوتی ہے، تو اب اس کی وجوہات پر آپ کو غور کرنا چاہیے۔ اگر آپ کو اپنا گھر خوشگوار بنانا ہے، خوشیوں کے ساتھ گزارنا ہے اور اپنے گھر والوں کا اچھے انداز میں اگر خیال رکھنا ہے تو آپ کو ڈپریشن سے بھی باہر نکلنا ہوگا۔ ایک تو احساس کمتری سے اپنے آپ کو دور کریں، اور دوسرا یہ ہے کہ ڈپریشن سے جو ہے نا اپنے آپ کو باہر نکالیں۔ اب خواتین کے اندر جو ہے نا کچھ اس کی سمٹمز ہوتی ہیں کہ پتہ کیسے چلے کہ میں ڈپریشن کے مرض میں مبتلا ہوں یا نہیں ہوں۔ تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ اس بات پر غور کریں کہ پچھلے دنوں میں جن چیزوں میں انوالو ہو کر، جن معاملات میں انوالو ہو کر یا جن ایونٹس میں انوالو ہو کر کے آپ خوشی محسوس کرتی تھی، آپ کا دل لگتا تھا، آپ کا وہاں ٹائم اسپینڈ اچھے انداز میں ہوتا تھا، لیکن اب انہی کاموں میں جو ہے نا آپ کو دل نہیں لگتا، آپ کو مزہ نہیں آتا، تو آپ سمجھ لیں کہ کہیں نہ کہیں کوئی ایسی چیز آپ کے دماغ میں بیٹھی ہوئی ہے کہ جس کی وجہ سے آپ ڈپریشن کا شکار ہو چکی ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ زیادہ دیر تک کسی بات پر جو ہے نا توجہ مرکوز نہ کر پانا، یعنی کہ کانسنٹریشن نہ ہونا۔ بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ آپ دیکھیں کبھی کبھی کہ آپس میں لوگ باتیں کر رہے ہوتے ہیں اور آپ بھی باتیں کرنے کے لیے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ یا اپنے گھر والوں کے ساتھ بیٹھے ہیں۔ کبھی آپ نے اس طرح کا منظر دیکھا ہوگا کہ بات کرتے کرتے جو ہے نا دیگر لوگ آپس میں بات کر رہے ہیں، آپ کسی سوچ میں پڑ گئے ہیں، اب بیٹھے ہیں نا نگاہیں جھکائے یا کسی ایک طرف دیکھ رہے ہیں آپ اس طرح سے، اور پھر آپ کی جو ہے نا وہ کیفیت اس طرح کی ہے کہ سائیڈ میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں نا کبھی کبھی آپ کو تھوڑا سا دھکا لگاتے ہیں، ٹچ کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ کیا ہوا؟ بولے کہاں کھو گئے؟ تو آپ سمجھے کہ شاید آپ کو ڈپریشن کا مرض ہو گیا ہے، آپ کسی پرابلم میں اندر ہی اندر گھلتی جا رہی ہے۔ پھر اس کے علاوہ تیسری علامت یہ ہے کہ بھوک کا باقاعدگی سے نہ لگنا۔ ہاں، اگر آپ کو یہ محسوس ہو رہا ہے کہ پہلے جس طرح بھوک لگتی تھی اب اس طرح کی بھوک لگ نہیں رہی ہے، کھانے کا جی نہیں کر رہا، من نہیں کر رہا، تو کسی نہ کسی ٹینشن میں آپ مبتلا ہیں، اور ایسی سچویشن کو آپ کو ڈھونڈ کر نکالنا پڑے گا۔ یعنی کہ اس بات کو جو ہے نا ڈھونڈنا پڑے گا کہ ایسا کون سا معاملہ ہوا ہے میرے ساتھ، یا گھر کے اندر ایسی کون سی بات ہوئی ہے کہ جس کی وجہ سے جو ہے نا یہ میرا حال ہوا ہے، اور میں بار بار جو ہے نا میری توجہ یا تو اسی کی طرف جا رہی ہے، میں اندر ہی اندر جو ہے نا اس کو سوچ کر پریشان ہوتی جا رہی ہوں۔ پھر اس کے علاوہ چوتھی علامت یہ ہے ڈپریشن کی کہ ایک وقت میں وزن کی غیر معمولی مقدار میں کمی آ جانا۔ فار ایگزامپل آپ کا وزن جو ہے نا 65 kg تھا، اور 65 سے جو ہے نا ڈائریکٹلی ایک ہفتے کے اندر اندر جو ہے نا آپ 50 kg پر آ گئے، تو آپ سمجھ لو کہ کوئی نہ کوئی مرض آپ کے اندر ہے، یا پھر آپ ڈپریشن کا یہ شکار ہو چکے ہیں۔ پھر اس کے علاوہ بغیر کسی وجہ کے کوئی ایسا ریزن ہی نظر نہیں آ رہا، لیکن اس کے باوجود بھی اپنے آپ کو آپ تھکا ہوا محسوس کرتے ہیں، یعنی کہ آپ نے جو ہے نا کوئی واکنگ نہیں کی، جاگنگ نہیں کی، یا اتنا کوئی جو ہے نا وزندار کام نہیں کیا، اتنا کوئی تھکنے والا کام نہیں کیا، لیکن پھر بھی اگر تھکن محسوس اگر ہو رہی ہے تو یہ بھی ایک ڈپریشن کی علامت ہے۔ پھر اس کے علاوہ ڈپریشن میں جانے کی ایک وجہ اور اس کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ کبھی کوئی غلطی اگر آپ سے ہو جائے تو کوئی غلطی جو ہے نا وہ معمولی ہوتی ہے، لیکن اس کو اتنا زیادہ اپنے اوپر لے لینا، اس کو اتنا زیادہ اوڑھ لینا کہ اپنے آپ کو جو ہے نا حد سے زیادہ قصوروار سمجھ لینا۔ جیسے فار ایگزامپل آپ نے کھانا بنایا اپنے گھر کے اندر، اور آپ کے گھر والوں میں جو ہے نا کسی نے کہا کہ نمک کم ہو گیا ہے،
دوسرے نے کہا کہ ہاں ہو گیا، تیسرے نے کہا ہاں ہو گیا. تو اب اتنی سی بات پر جو ہے نا آپ نے اس چیز کو اتنا اپنے اوپر لے لیا کہ آپ جو ہے نا الگ اپنے کمرے میں بیڈ روم میں جا کر رونے لگ گئی. تو ٹھیک ہے، یہ روزانہ کی روٹین میں کچھ نہ کچھ کمی بیشی ہوتی ہے. تو کبھی کبھی جو ہے نا معمولی غلطی پر اپنے آپ کو اتنا بڑا قصوروار سمجھ لینا یا حد سے زیادہ قصوروار سمجھ لینا، یہ بھی آپ کو ڈپریشن کی طرف لے کر جائے گا. پھر اسی طرح آگے چل کر ایک اور کیفیت آپ کے اندر یہ پیدا ہو سکتی ہے کہ آگے چل کر آپ پھر یہ فیل کرنے لگتی ہیں کہ میں کسی قابل نہیں ہوں، نہ میں پکانے کے قابل ہوں، نہ گھر چلانے کے قابل ہوں، نہ اپنے بچوں کو سنبھالنے کے قابل ہوں، نہ اپنے شوہر کے لیے ایک یوں سمجھے کہ اچھی ساتھی بننے میں کامیاب ہوئی، ایک اچھا لائف پارٹنر بننے میں کامیاب نہ ہو سکی. تو اس طرح کے جو ہے نا الگ اور عجیب خیالات پھر آپ کے اندر پیدا ہوں گے، جس کی وجہ سے آپ کا ڈپریشن اور بڑھتا چلا جائے گا. پھر ایک علامت یہ بھی ہے کہ بے چین یا چڑچڑاپن محسوس کرنا، بغیر کسی خاص وجہ کے جو ہے نا رونا. اگر آپ کو دیکھیں کہ چھوٹی چھوٹی بات پر یا بار بار اگر رونا آتا ہو تو آپ غور کر لیں کہ یہ بھی ڈپریشن کی ایک علامت ہے. پھر اسی طرح سے رات کو اچھی طرح سے نہ سو جانا، یعنی کہ نیند نہیں آ رہی آپ کو، تب بھی جو ہے نا یہ ڈپریشن کا مسئلہ ہو سکتا ہے. بہرحال دو اہم باتیں میں نے آپ کے سامنے عرض کی ہیں، اور آخری بات اللہ کے کلام سے میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں کہ احساس کمتری ہو یا ڈپریشن ہو یا آپ کے فیملی کے اور بھی کچھ مسائل ہوں، لیکن اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم میں کیا ارشاد فرماتا ہے اس کو آپ سنیے. یہ ساری باتوں کا، یہ سارے معاملات کا جو ہے نا ایک بہترین علاج ہے. اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوں. ہاں ویسے تو خاص کسی بات کا اس آیت میں ذکر کیا گیا ہے، لیکن عموماً اگر اس آیت مبارکہ کو اگر دیکھا جائے تو اللہ کی رحمت سے کبھی بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے. کسی بھی معاملے میں اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. میں آئیے آخری میں ایک آپ کو علاج بھی پیش کیے دیتا ہوں کہ اگر مایوسی بڑھتی جا رہی ہے، احساس کمتری بڑھتی جا رہی ہے، اور یہ ہے کہ ڈپریشن کا مرض اگر بڑھتا جا رہا ہے، تو آپ اس علاج کو جو ہے نا اپنا لیجئے. اللہ پاک کی رحمت سے امید ہے کہ انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا. اب کرنا کیا ہے؟ تو دن بھر میں 5 نمازیں ہمارے پاس ہیں. ان 5 نمازوں میں سے 4 نمازیں، توجہ کے ساتھ آپ سنیے گا اور اس کو بار بار ریپیٹ کر کے آپ جو ہے نا اس کو لکھ بھی لیجئے اپنے پاس. یہ بڑا بہترین علاج ہے ڈپریشن کے مرض سے نکلنے کا. دن بھر کی 5 نمازوں میں سے 4 نمازیں، فجر کی نماز کی 2 سنتیں، اور نماز ظہر کے بعد، نماز مغرب کے بعد اور نماز عشاء کے بعد، یہ 3 فرض نمازوں کے بعد جو 2 سنتیں پڑھی جاتی ہیں، ان 2 سنتوں میں یعنی فجر کی 2 سنتیں اور بقیہ یہ 3 نمازوں کے فرض نماز کے بعد کی 2 رکعت جو سنتیں آتی ہیں، ان سنتوں والی نماز میں آپ کو اس انداز پر یہ نماز ادا کرنی ہے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد قرآن کریم کی آخری 6 سورتوں کی تلاوت کرنی ہے. اس کا طریقہ یہ ہے کہ پہلی رکعت میں آپ سورہ کافرون پڑھیں سورہ فاتحہ کے بعد، پھر بسم اللہ پڑھ کر سورہ نصر پڑھیں یعنی اذا جاء نصر اللہ، اس کو پڑھیں. پھر اس کے بعد تیسری سورت بسم اللہ پڑھ کر شروع کریں سورہ لہب یعنی تبت یدا ابی لہب. اب یہ 3 سورتیں پڑھنے کے بعد آپ پہلی رکعت مکمل کریں، پھر دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں، دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھیں. اس کے بعد جو بقیہ 3 سورتیں بچی ہیں، سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد، سورہ فلق یعنی قل اعوذ برب الفلق، اور اس کے بعد سورہ ناس یعنی قل اعوذ برب الناس. یعنی ہر سورے کے بیچ میں آپ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی پڑھنا ہے. اگر یہ عمل کرتے رہیں گے تو انشاء اللہ تبارک و تعالی اللہ پاک کی رحمت سے امید ہے کہ آپ ڈپریشن کے مرض سے باہر نکلنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان ظاہری، باطنی، جسمانی اور روحانی بیماریوں سے محفوظ فرمائے، اور جو بیماریوں میں مبتلا ہیں اللہ پاک انہیں شفا عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. جب ملے مٹی کے ذرے اینٹیں بن جاتے ہیں وہ، اینٹ جب اینٹوں سے مل جائے بنے دیوار وہ، جب